آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ یہ وہ تشبیہات ہیں جو انسان دے رہے ہیں، توجہ رکھنا۔ یہ وہ تشبیہات، کسی نے چاند سے تشبیہ دی، کسی نے تاروں سے تشبیہ دی، کسی نے یتلألؤ موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی، لیکن آئیے رب العالمین پیدا کرنے والا کس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے؟ وہ جو قسمیں اٹھا رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے روشن چہرے کی قسم، وہ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے 2 سورج بیان کیے ہیں، 2 سورج، توجہ ہے جی، 2 سورج بیان کیے۔ ایک کو فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، یہ جو آسمان کا سورج ہے اس کو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، یہ بھی سراج ہے لیکن یہ وہاجا ہے، وہاجا آگ کا شعلہ ہے یہ۔ اور دوسرا بھی اللہ نے سراج بیان فرمایا سورج، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ایک آسمان دنیا کا سورج جسے قرآن نے سراج وہاجا کہا، اور ایک آسمان نبوت کا سورج جسے قرآن نے سراج منیرا کہا۔ سراج منیرا کیا معنی؟ جب رات ہو جاتی ہے، رات کی تاریکی آ جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، پھر انسانیت وحشت کھا رہی ہوتی ہے، انسانیت متلاشی ہوتی ہے کہ یا اللہ کوئی روشنی کا انتظام ہو جائے۔ لوگ عقل کے ساتھ روشنی کا انتظام کرتے ہیں لیکن وہ ناقص رہتا ہے۔ کائنات کے رب کو ان پر رحم آتا ہے، آسمان دنیا پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، روشنی کم نہیں ہوتی، پھر دوسرا ستارہ نکلتا ہے، اندھیرا کم نہیں ہوتا، پھر تیسرا ستارہ، اور آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے، لیکن اندھیرے میں کچھ روشنی مل جاتی ہے، کچھ راستہ متعین کرنے میں مدد مل جاتی ہے، لیکن اندھیرے سے جان نہیں چھوٹتی، اندھیرا مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ تو کائنات کا رب آسمان پر چاند کو بھیجتا ہے، اس سے بھی کچھ روشنی ملتی ہے لیکن وہ روشنی کامل نہیں ہوتی، ادھوری ہوتی ہے۔ پھر کائنات کے رب کو انسانیت پر رحم آتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ صبح صادق کے بعد اس آسمان دنیا پر سراج وہاجا، اس آسمان کے سورج کو طلوع کرتے ہیں۔ جب وہ نکلتا ہے اس کی روشنیاں نکلتی ہیں، ہر فرد تک پہنچتی ہیں، ہر گھر تک پہنچتی ہیں، ہر آبادی، ہر صحرا، ہر بیابان تک پہنچتی ہیں۔ مشیت کہتی ہے لوگوں ایسے ہی اس کائنات میں شرک کا اندھیرا تھا، اس کائنات میں جہالت کا اندھیرا تھا، اس کائنات میں ظلمت کا اندھیرا تھا، انسانیت متلاشی تھی کہ یا اللہ ہدایت کی روشنی عطا کر۔ تو کائنات کے رب نے آسمان نبوت پر آدم علیہ السلام کو ایک ستارہ بنا کر بھیجا، کچھ روشنی ملی۔ نوح نجی اللہ آسمان نبوت پر ایک ستارہ بن کے چمکے، ابراہیم خلیل اللہ آسمان نبوت پر ایک ستارہ بن کے چمکے، موسیٰ کلیم اللہ آسمان نبوت پر ایک ستارہ بن کے چمکے، یوسف صدیق اللہ آسمان نبوت پر ایک ستارہ بن کے چمکے، عیسیٰ روح اللہ آسمان نبوت پر ایک ستارہ بن کے چمکے، لیکن ان سارے ستاروں کی روشنی سے وہ ایمان کامل نصیب نہ ہوا، کامل ہدایت نہیں آئی، کامل دستور نہیں آیا، دنیا میں دین کامل نہیں ملا۔ تو کائنات کے رب کو انسانیت پہ رحم آتا ہے، پھر اچانک
آسمان نبوت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراجا منیرا بن کر طلوع ہوتے ہیں آسمان نبوت پر، پھر اس کی روشنی سے صرف زمین کا ظاہر روشن نہیں ہوا، لوگوں کے سینے روشن ہو گئے۔ جب وہ سورج نکلا، سراج منیر نکلا، تو ابو بکر کے سینے میں صداقت کی روشنی پیدا ہوئی۔ جب وہ سراج منیر نکلا تو عمر بن خطاب کے سینے میں عدالت کی روشنی پیدا ہوئی، عثمان ذی النورین کے سینے میں حیا کی روشنی پیدا ہوئی۔ جب وہ سراج منیر نکلا تو حیدر کرار کے سینے میں شجاعت کی روشنی نمودار ہوئی۔ جب وہ سراج منیر نکلا تو عبداللہ ابن مسعود کے سینے میں فقاہت کی روشنی پیدا ہوئی، عبداللہ ابن عباس کے سینے میں تفسیر قرآن کی روشنی پیدا ہوئی، خالد ابن ولید کے سینے میں شجاعت کی روشنی پیدا ہوئی۔ جب وہ نکلا تو معاویہ بن ابی سفیان کے سینے میں تدبر کی روشنی پیدا ہوئی۔ جب وہ سورج نکلا اور ایسا نکلا، سارے صحابہ کے سینے میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کی وہ روشنی پیدا ہوئی کہ قیامت تک کے لیے یہ سارے لوگ معیار بن گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لوگو تم میرے محبوب کو تشبیہ دے رہے ہو عام چیزوں کے ساتھ، میں نے تو اسے سراج منیر بنا کر پیدا کیا ہے، اور اسی کو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے روشن چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تیری بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، بھلا تیرا رب تجھے چھوڑ سکتا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے یہی ہستی بنائی، ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ بنایا، پھر فرمایا میرے بندو اسی کے پیچھے چلنا، کسی اعتبار سے کوئی اس سے اعلیٰ نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، نہ کردار کے اعتبار سے اعلیٰ ہے۔ جو اس کے پیچھے چلے گا، اس کی اتباع کرے گا، میں اس کو دنیا میں بھی کامیاب کروں گا، اس کو آخرت میں بھی کامیاب کروں گا۔ اللہ جل شانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔